کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں، ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے۔ لہجے کو ذرا دیکھ جواں ہے کہ نہیں ہے، بالوں کی سفیدی کو بڑھاپا نہیں کہتے، سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے کوئی دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے بنتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آنگن کی یہ خواہش ہے کہ رمجھم کی ہو برسات، اور چھت کا تقاضا ہے کہ ایک بوند بھی نہ برسے۔ جو سمجھنا ہے خوشی کا راز اتنا کیجیے، دوسروں کے رنج و غم کو آپ اپنا لیجیے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ جو زندگی ہے پہاڑ سی، یہ جو روز و شب ہیں چٹان سے، انہیں صبر سے، انہیں ضبط سے، انہیں چشم نم سے تراشیے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ اگر دنیا ساری بھی غلط کا ساتھ دے اور سچ کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہو، تب بھی غلط صحیح نہیں ہوتا، جھوٹ سچ نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حرف حرف سوچئے، لفظ لفظ تولیے، خوب غور کیجئے، پھر زباں کھولیے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ میں کسی ایسی جگہ کی جستجو میں ہوں جہاں گہری تنہائی تو ہو، احساس تنہائی نہ ہو۔ اے معجزات کرنے والے الرحمن، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے مایوس دل کی صدا سن لے، میرے معبود میری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور جب رب کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا کہ میں ہوں کس کے حصے میں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ آنسوؤں کا بہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔
صورتیں غم شناس ہوتی ہیں، سیرتیں بے قیاس ہوتی ہیں، جن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جو نبی کو میرے قبول ہوں، وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ رات کے نصف حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تو ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جو پچھلی رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہو جا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ عزت کے ساتھ چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ کچھ فاصلے مختصر ہوتے ہیں لیکن انہیں طے کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ الفاظ گرا دیتے ہیں، جذبات کی قیمت ہر بات کو الفاظ میں تولا نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے، بکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایک وفادار چاہیے، سارے جہاں کے لوگ وفادار ہو گئے۔ اس کو غرور مان لیں یا پھر ادائے یار، جو گفتگو کے سارے سلیقے بدل گئے۔ جس دن اسے بتایا کہ وہ سب سے خاص ہے، اس دن سے اس کے طور طریقے بدل گئے۔ فاقہ کشوں کو کیسے رلاتی ہے زندگی، آسائشوں میں پلتے بدن کو خبر کہاں۔ بندگی سے ہمیں مطلب، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے، سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑے میں۔ حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ کبھی سجدے کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔
سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میں نے جس شاخ کو پھولوں سے سجایا تھا، میرے سینے میں اسی شاخ کا کانٹا اترا۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ انسان تب تنہا نہیں ہوتا جب اسے سب چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ انسان تب تنہا ہوتا ہے جب اسے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مایوس ہو گیا دل اس زندگی کے سفر سے، مقصد کی محبتیں ہیں اور مطلب کی یاریاں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ کسی کے جذبات کو اتنا مجروح نہ کریں کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تکلیف ہی ہو۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا گئے کچھ لوگ جن کی باتوں میں دعوے ہزار تھے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔